السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی. آج کی نیوز یو کے سے جی. یو کے اندر جو سوشل سیکٹر میں ایک انقلاب لانے والا ویزا تھا، وہ کون سا ویزا تھا آپ سب کو معلوم ہے. اس کو بند کر دیا گیا ہے. ویزا تھا یہ کیئر ٹیکر کا. کیئر ٹیکر ویزے کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ یو کے اندر انٹر ہوئے. کسی کے ساتھ سکیم ہوا، کسی کے ساتھ جو ہے ان کو جاب مل گئی، کسی کو نہیں ملی. اب اس طرح ہی یو کے نے تقریباً 150 ویزے جو ہیں ان کو ختم کر دیا ہے. اچھا جی، 22 جولائی کے بعد برطانیہ کا کوئی سوشل سیکٹر والا کیئر ٹیکر ویزے کہیں پہ بھی دنیا میں کہیں سے بھی کیئر ٹیکر نہیں منگوا سکے گا. یہ تمام کام جو ہے کیئر ٹیکر کا برطانیہ میں مقیم جو لوگ ہیں آلریڈی، یہ وہی کریں گے. باہر سے کوئی بندہ کیئر ٹیکر ویزے پہ نہیں آئے گا. بہت ساری جو نیوز ہیں وہ برطانیہ سے نکلی ہیں، جو کہ 22 جولائی کو یہ نیوز باہر نکلی ہیں ساری. وائٹ پیپر کے اوپر بتایا گیا تھا انہوں نے، جو کہ 2025 میں مئی میں غالباً وائٹ پیپر نکلا تھا. اسی حساب سے یہ ساری نیوز ہے. دوسری ایک نیوز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. اسٹوڈنٹ جب اپنی اسٹڈی مکمل کر لیتے تھے تو ان کو 2 سال کا ویزا ملتا تھا، ورک ویزا. وہ 2 سال کام کر سکتے تھے. اب اس کا 2 سال ختم کر کے 18 مہینے کر دیا گیا ہے. ایک یہ بھی نیوز ہے. اب آہستہ آہستہ ہر طرف جو ہے وہ سختی ہو رہی ہے. یو کے تو کر ہی رہا ہے، باقی کی کنٹریز جو ہے وہ بھی ویزے کے لحاظوں سے ہر طرف سختیاں ہو رہی ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ جتنے بھی فضول ویزے تھے، یعنی کہ چائے بنانے والا منگوا لیا جائے، گھر میں کام کرنے والا منگوا لیا جائے، گھر کے شیشے صاف کرنے والا ویزا جو ہے وہ ایشو کیا جائے، وہ منگوایا جائے. یہ تمام کے تمام ویزے جو ہیں اب یو کے نے کر دیے ہیں بند. بات اب آتی ہے سکل ویزے کی. سکل ویزے کے اوپر بھی جو ہے وہ سختی کر دی گئی ہے. یعنی کہ یہ جو پہلے ورک ویزے دیے جاتے تھے وہ اسی قسم کے تھے، فالتو ویزے، جو کہ 150 ویزا، جن کے نام 150 کے قریب 150 نیمز ہیں ان ویزوں کے، جو کہ ویزوں کے اوپر لوگ آتے تھے. اب وہ تمام کے تمام بند کر دیا گیا ہے. اب وہی سکل ورکر آئے گا جو کوالیفائیڈ ہوگا، اس کو ہی ویزا جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا. ادروائز کسی چائے بنانے والے کو یا شیشے صاف کرنے والے کو ویزا جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. یہ حکومت کا اعلان ہے. اس کے علاوہ جو ایک فیملی جو سپاؤس ویزا ہے، سپاؤس ویزے کو انہوں نے ابھی سٹاپ کیا ہے دسمبر تک. دسمبر میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ کیا جو سیلری تھی کہ سیلری کو اب کم کیا جائے یا اس کو بڑھایا جائے، اس کو 40,000 پاؤنڈ جو ہے وہ کیا جائے. یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا. اس کو انہوں نے بریک لگا دی ہے دسمبر تک. دسمبر کے اندر 2025 میں سپاؤس ویزے کا جو ہے اب اعلان کریں گے دسمبر میں. جو لوگ ورک ویزے پہ موجود ہیں یو کے اندر، آلریڈی وہ کام کر رہے ہیں، ان کے ڈیپینڈنٹ کو بلانے کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ویزا جو ہے ان کے لیے لازم کر دیا گیا ہے انگلش ٹیسٹ. پہلے یہ ٹیسٹ نہیں تھا، اب انہوں نے انگلش ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کر دیا گیا ہے. اگر وہ ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں انگلش کا تو تب ہی وہ ان کے ڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ آ سکیں گے. اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ جو کہ پینڈنگ میں ڈال دیا گیا ہے دسمبر تک، وہ ہے ILR کا. کیونکہ وائٹ پیپر کے اندر جب وہ خبر آئی تھی تو بتایا گیا تھا کہ اس کا یا تو ہم 10 سال کر دیں گے، دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. اس کو بھی پینڈنگ کر دیا ہے ILR کو کہ کیا یہ 10 سال کا کریں یا 5 سال کا رہنے دیں. اگر ہم 10 سال کا کرتے ہیں تو جو لوگ آلریڈی اسائلم سیکر ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا. کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ 5 سال کے بعد آپ ILR جو ہے وہ اپلائی کرتے تھے. ILR آپ کو ملنے کے بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کر دیتے تھے. تو اب انہوں نے اس کو بھی پینڈنگ میں ڈال دیا ہے صرف اسائلم سیکر کی وجہ سے
کیونکہ وہ بھی بہت عرصے سے لوگ جو ہے اسائلم لیے ہوئے وہاں پہ موجود ہیں. ان کی فیملی کے بارے میں بھی جو ہے وہ سوچا جائے گا، ڈپیٹ ہوگی اس کے اوپر. تو اس کے بعد کوئی اس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا اس کو ہم 5 سال ہی رہنے دیں ILR کو، یا اس کو بڑھا کے 10 سال کیا جائے. اس لیے انہوں نے کہا جی کہ اس کا فیصلہ بھی جو ہے یہ ہم دسمبر میں کریں گے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وزٹ ویزا، UK کا وزٹ ویزا، اس کے اوپر بھی سختی کی جائے گی. اس کی سختی جو کی جائے گی وہ اس کی جو فیسیں ہیں اس کے اوپر کی جائے گی. ان کی فیسوں کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ چیز سامنے نہیں آئی کہ کتنی فیسیں اس کی بڑھائیں گے. کیونکہ ہر کوئی آدمی جو ہے وہ وزٹ ویزا لے کے آ جاتا ہے اور وزٹ ویزا اسے تقریباً مل جاتا ہے، اور ایک دفعہ آ کے واپس چلا جاتا ہے، پھر دوسری دفعہ آتا ہے، پھر بھی واپس چلا جاتا ہے. یا بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ دوسری دفعہ جب آتے ہیں ویزا لے کے وزٹ، تو پھر واپس نہیں جاتے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسائلم کلیم کر دیتے ہیں، جس کا سارا بوجھ جو ہے وہ حکومت کے اوپر پڑتا ہے اور ٹیکس پے والے کے اوپر پڑتا ہے، کہ سارا خرچہ جو ہے وہ حکومت جو ہے نا ان کا برداشت کرتی ہے. جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی اب وزٹ ویزے کے اوپر بھی جو ہے یہ سختی کی جائے گی. مطلب کہ یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز کے اوپر، ہر ویزے کے اوپر اب جو ہے وہ سختیاں شروع ہو گئی ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہت سارے ایسے لوگ اس ٹائم پہ UK کے اندر بھی موجود ہیں جو کہ کیئر ٹیکر کے ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مطلب بہت سارا پیسہ خرچ کیا، اور جن لوگوں نے فائدے اٹھانے تھے اس سے، جنہوں نے وہ ویزے بیچے، وہ لوگ تو پیسہ لے کے ایک سائڈ پہ ہو گئے. لیکن مصیبت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ ویزے خرید کے آئے. تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اتنے لاکھوں روپے دے کے لوگ آئے ہوئے ہیں کیئر ٹیکر ویزے کے اوپر. تو اب حکومت اگر سختی نہ کرے تو کیا کریں؟ کیونکہ ہر ایک شخص جو ہے وہ یا تو یورپ کا ویزا اتنا آسانی سے نہیں ملتا جتنا کہ UK کا آسانی سے ویزا مل جاتا تھا. اور آپ اس وقت لنڈن کے اندر آ کے دیکھ لیں تو ہر طرف آپ کو فارنر ہی فارنر نظر آئے گا، گورے بہت کم ہی نظر آئیں گے آپ کو. تو وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ واپس جانے کا نام نہیں لیتا. تو حکومت اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. ٹیکس دینے والے جو ہیں وہ بھی چیخیں مارتے ہیں جی ہمارے ٹیکسوں سے جو ہے وہ یہ آپ اسائلم سیکر جو ہیں ان کی ہیلپ بہت زیادہ کر رہے ہیں. ایون اب تو عوام جو ہے جہاں پہ یہ جن ہوٹلوں کے اندر رکھا گیا ہے اسائلم سیکر جہاں پہ رہتے ہیں، ان کے باہر جا کے وہ جو ہے جلسہ جلوس بھی کرتے ہیں، نیچے جا کے بولتے بھی ہیں، باہر کھڑے ہو کے جو ہیں وہ بولتے ہیں جا کے. تو اس قدر مطلب عوام بھی جو ہے وہ لوکل لوگ جو ہیں وہ تنگ آگے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اتنا مطلب گنجائش تو نہیں ہے جتنے لوگ جو ہیں ہمارے ملک میں گھس آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے. تو آہستہ آہستہ جو ہے اب برطانیہ نے کافی سختیاں، ہر طرف سختیاں جو ہے وہ کرنی شروع کر دی ہیں کہ اس طرح لوگ جو ہیں وہ نہ تو ان لیگل طریقے سے آئیں، اور اگر لیگل طریقے سے بھی آئیں تو کوالیفائڈ لوگ آئیں. اگر ورک ویزے پہ آتے ہیں تو کوالیفائڈ لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں یہ اس طرح کے چائے بنانے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آ کے بوجھ بن جاتے ہیں ہمارے اوپر. ویزا تو ان کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ بھی آ کے بعض لوگ جو ہے اسائلم لے لیتے ہیں. اور اب جو کیئر ٹیکر والے جو ہیں جن کے ویزے اب ختم ہونے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کوئی نئی جاب ڈھونڈیں. اپنا یہ کیئر ٹیکر والا ویزا جو ہے اگر وہ سوئچ اس کو کر سکتے ہیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ اگر وہ اب سوئچ کر لیں اس کو. تو کیونکہ آنے والے وقت جو ہے وہ اس میں مزید جو ہے ان کے اوپر کیئر ٹیکر ویزے کے اوپر جو ہے جو موجود ہیں ان کے اوپر برا اثر پڑے گا، زیادہ اثر پڑے گا، زیادہ پریشانی آئے گی. تو بہتر ہے کہ وہ ابھی سے کوشش کرنی شروع کر دیں کہ اس کو چینج کریں، اس کو کسی طریقے سے سوئچ کر کے نئی جاب لیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اچھی انفارمیشن تھی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آنے والے وقت میں UK کے اندر کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.